السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں انوار الحق کاکڑ اور حنیف عباسی کے درمیان منہ ماری ہوئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان۔ انوار الحق کاکڑ اس تلخ کلامی کے بعد وہ مختلف چیزوں میں پھنس گئے ہیں اور ان پر ذرا مشکل وقت آ گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے بات کریں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے نگران وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اگست میں جب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ان کو بطور وزیر اعظم عہدہ دیا گیا اور انہوں نے ایک اچھی حکومت رن کی۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے مختلف یونیورسٹیز کے دورے کیے، یہ سارے معاملہ چلے ان کے دور میں۔ اور حنیف عباسی کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے راولپنڈی میں الیکشن لڑے ایم این اے کی سیٹ پر اور یہ بہت بری طریقے سے وہاں سے الیکشن ہارے۔ تو ان دونوں کے درمیان اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں وہاں پر یہ موجود تھے اور ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ وہاں پر کیا بات ہوئی وہ میں آپ کے ذرا بتاتی ہوں کہ حنیف عباسی نے وہاں پر انوار الحق کاکڑ صاحب کو کہا کہ قسم کھاتا ہوں آپ چور ہیں، آپ نے گندم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں۔ یہ بات حنیف عباسی نے کرنی تھی، جس کے بعد جواباً انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی وار کیا۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ فارم 47 پر اگر میں نے بات کی تو پوری نون لیگ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کہ دونوں کی آپس کی لڑائی میں ایٹ لیسٹ سچ تو سامنے آیا، یہ فارم 47 والی پوری کہانی تو جو شہباز حکومت ہے وہ ذرا پھر پرسنل میں انوار الحق کاکڑ صاحب سے میٹنگ کرے، کیونکہ اگر انوار الحق کاکڑ صاحب نے زبان کھول دی، منہ کھولا تو شہباز حکومت واقعی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی جو یہ فارم 47 والا سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے۔ یہاں پر دانیال عزیز اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سکینڈل کاکڑ صاحب کے کندھوں پر ڈالا جا رہا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں ایک اور شخص بھی ملوث ہے اور وہ دوسرا شخص ہے اسحاق ڈار صاحب۔ یہاں پر ایک اور سوال کہ یہ جو کوئی بھی معاملہ ہے، سکینڈل کی بات ہو، معیشت کی بات ہو، معیشت ڈوب رہی ہے، وہ معاملہ کسی اور سے شروع ہوتا ہے اور اسحاق ڈار صاحب پر آخر ہی ختم ہوتا ہے، تو ایسا کیوں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ سکینڈل ہے تو ای سی سی سے ہے۔ ای سی سی اب کیا ہے؟ یہ ایک ادارہ ہے جو 1965 سے کام کر رہا ہے، ایوب خان کے دور سے، یہ ایوب خان کے دور میں بنایا گیا تھا اور اکانومی کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے یہ باقاعدہ ای سی سی ادارہ ہے۔ اس کا کام ہے کہ یہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے پاکستان کے، کہ پاکستان میں کیا چیز آنی ہے، کیا چیز باہر جانی ہے، کیا امپورٹ ہونا ہے، کیا ایکسپورٹ ہونا ہے، تو یہ ادارہ یہ فیصلے کرتا ہے۔ اس کا اجلاس ہوا تھا 23 جولائی 2023 میں، جب باقاعدہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان ہو گئے اس پی ڈی ایم میں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم والوں کی تب حکومت تھی، تو اب یہ رولا کیوں ڈال رہے ہیں؟ تب یہ اجلاس ہوا تھا اور تب یہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ سکینڈل ہے تو ای سی سی سے ہے، اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو ای سی سی سے ہوا ہے، اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ای سی سی اس کا پھر ذمہ دار ہے۔ اور اس کو تب اس کے جو چیئرمین تھے، وہ جو چیئر کر رہے تھے وہ اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے، اور اس وقت پہلے ان سے یہ پوچھے کہ پھر سمری جو ہے وہ کیسے آئی، یہ سارے معاملات جو سوالات شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھے کہ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھے کہ کس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا یہ والا، اور گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کروائی گئی۔ جب اپنے ملک میں گندم بیجی جاتی ہے، گندم کی کٹائی ہوتی ہے، تو پھر ایک بہت بڑے پیمانے پہ گندم آپ کے ملک میں موجود ہے، تو پھر یہ گندم ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یہ اسحاق ڈار صاحب سے سوال آپ کریں، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے۔ اور پاکستان میں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ابھی کرنٹ بھی بہت زیادہ بڑے پیمانے پر گندم جو ہے وہ کسان کی جانب سے اس کی پیداوار کی گئی ہے، اور جب حکومت نے اب ریٹ لگائے ہیں 3900، یہ حکومت کی جانب سے ریٹ ہے گندم کو، اس کے باوجود حکومت کسانوں سے نہیں خرید رہی اور کسان بیچارے جو ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ کسان برادری بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ باہر سے گندم منگوائی گئی ہے اور پھر باہر سے سستی ہے اور پاکستان میں مہنگی ہے، اور پھر پاکستان میں منگوا کر اس کے ذخائر اکٹھے کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر کمیشن نے ایک بہت بڑا گھپلا کیا ہے، پاکستانی عوام کو چونا لگایا ہے، اور چونا بھی کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ کا نہیں ہے، 300 ارب روپے کا پاکستانی عوام کو چونا لگایا گیا ہے۔ یہ جو تحقیقات کے اندر سارے معاملات آئے ہیں اور کسانوں کو باقاعدہ نقصان اب پہنچ رہا ہے، کیونکہ حکومت نے جب ریٹ لگا دی ہے تو اس کے بعد پھر اب کسانوں سے جو گندم ہے وہ خریدی نہیں جا رہی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب کسانوں نے
احتجاج کی کال دی ہے اور کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہم احتجاج کریں گے۔ جماعت اسلامی نے بھی کسان کی حمایت میں بات کی اور کہا ہے کہ ہم بھی کسانوں کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ ایک دھمکی بھی دی ہے کہ اگر احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم حکومت کو گرانے کی تحریک بھی وہ بھی شروع کر دیں گے، اس کا بھی آغاز کر دیں گے۔ بہرحال جماعت اسلامی کی جانب سے سچا قدم کی کسانوں کے ساتھ احتجاج کی کال دی انہوں نے۔ اور اب واپس آتے ہیں شاہد خاقان عباسی کی جانب، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اسحاق ڈار صاحب کا تھا باہر سے گندم ایکسپورٹ کرنے کا۔ انہوں نے باقاعدہ سوال کیا کہ کسان کو نقصان پھر کیوں پہنچایا، جو کسان ہے اس کو تباہ کیوں کیا، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اچھا، پھر وہاں پر صحافی نے شاہد خاقان عباسی سے، اینکر نے، انہوں نے پوچھا کہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں انوار الحق کاکڑ صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سارے معاملات جو فیصلہ کیا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے؟ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ ای سی سی جو فیصلہ دے دے، جس چیز کی منظوری دے دے، پھر وہ فیصلہ جاتا ہے آگے کابینہ کے پاس، اور کابینہ نے پھر آگے کابینہ اس چیز کی ہوتی رسپونسیبل ہوتی ہے کہ اگر ای سی سی نے جس چیز کی منظوری دی ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، حکومت پر لازم ہو جاتا ہے، حکومتی اداروں پر لازم ہو جاتا ہے کہ ای سی سی کے حکم کو مانا جائے۔ اگر حکومتی ادارے یا حکومت اس کے فیصلے کو نہیں مانتی اور کل کو کسی چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور قلت پڑ جاتی ہے، تو پھر ای سی سی کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو حکم جاری کر دیا تھا، آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ قلت پڑی ہے ملک میں، یہ گندم کی قلت ہے، یہ کسی بھی چیز کی قلت ہے۔ تو اسی لیے ای سی سی جب ایک دفعہ فیصلہ کر دے، یاد رکھیے گا کہ ای سی سی ایک دفعہ جب کسی چیز پر فیصلہ کر دے، مہر لگا دے، تو وہ پھر آپ کو، وہ حکومت کو کام کرنا ہی پڑتا ہے، وہ چیز ایکسپورٹ کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کی ہے کہ پہلے تو قصوروار اسحاق ڈار صاحب ہیں، اس کے بعد پھر انوار الحق کاکڑ صاحب تو مجبور تھے کہ ان کو فیصلہ مل گیا ای سی سی کا، تو انہیں ایکسپورٹ کرنی ہی پڑی۔ یہ بات ہے کہ حنیف عباسی صاحب نے انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام لیا کہ آپ نے اس میں پیسے کھائے ہیں، اور اس میں ایک اور شخص کا نام سامنے آ رہا ہے، کیپٹن، ریٹائرڈ کیپٹن ہے، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی بھی کی جا رہی ہے، ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اب آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ایک سکینڈل ہوتا ہے، ایک چیز میں گھپلہ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شخص نہیں ہوتا، پوری کی پورا کا پورا ایک گروپ بنایا جاتا ہے، بڑے لیول پر اس طرح گھپلے کیے جاتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی منظوری دیتے ہیں تو اس میں کس طرح یہ لوگ اپنا حصہ رکھتے ہیں، اور پاکستانیوں کو اس چیز، آپ دیکھ لیں کہ پاکستانیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کسان بیچارے اپنی جگہ پر روتے ہیں، پھر غریب عوام جو ہے وہ اپنی جگہ پر رو رہی ہے کہ اس گندم کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، غریب عوام کس طرح گندم لے، یہ سارے معاملات ہیں، اور یہ لوگ اپنے بڑے لیول پر، بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کرپشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔